بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ می مسز انم عاصم، اردو ٹیچر۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اردو جماعت دہم کا سبق مرزا محمد سعید۔ مرزا محمد سعید ایک خاکہ ہے۔ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ خاکہ کسی بھی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ یہ ایک تعارف کی صورت میں ہوتا ہے، اور لیکن یہ سوانحہ کی صورت میں بیان نہیں کیا جاتا۔ سوانحہ اور خاکہ میں فرق ہے۔ سوانحہ عمری میں کسی بھی شخص کی شخصیت کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک تمام عرصے کو بخوبی دلچسپی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن خاکے میں صرف اس کا تعارف ہوتا ہے، خوبیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ خامیاں بھی ہوتی ہیں لیکن خوبیوں کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مرزا محمد سعید کے اس سبق میں ان کی خوبیوں کو بخوبی ظاہر کیا گیا ہے۔ مرزا محمد سعید کی اگر ہم حالات زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کروفر ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہتے تھے۔ گھر کی سنواری میں ان کے پاس کبھی موجود نہیں تھی، لیکن وہ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے، صبح ٹہلتے پھرتے، رات کو جلدی سو جاتے، کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، وہ ایک ناول ان کے بھی نام شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ اشعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی ضرورت ہے، دولت سے مالا مال تھے۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پڑھائی کریں گے، الفاظ معنی اور تفسیر ساتھ بیان کرتے جائیں گے۔ مرزا محمد سعید اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کسی کو خبر نہ ہو چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں کے لیے لکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے لیے لکھتے تھے۔ بہت دفعہ لوگوں نے انہیں کہا کہ ہمارے لیے لکھ دیں، بہت معاوضے بھی آپ کو ادا کیے جائیں گے، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، صرف اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے شوق کے مطابق لکھتے تھے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج صوم ہے۔ صوم کہتے ہیں وفات ہونے کے بعد تیسرا دن۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج سے مراد ہے بیماری۔ مرض الموت، ایسا مرض یا ایسی بیماری جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے۔ ایک اطلاع خبر سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے سینکڑوں ہزاروں دوستوں اور قدردانوں، عزت کرنے والے، ان کی قدر کرنے والے سانحہ ارتحال مرنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال، اعلیٰ فن رکھنے والا اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی سناونی، اس کے مرنے کی خبر تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعور نہیں ہوتا، طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال ہنرمند شخص سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلتیں مجرمانہ ہوتی ہیں، سزا دینے والی غلطی۔ شاید ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکاಏکی ہم سے چھین لیا گیا، اچانک۔ عالم کی موت ہوتی ہے، جاننے والے، کمال رکھنے والے کی موت پوری دنیا کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ان کی عدم موجودگی، ان کی غیر موجودگی رہ کر بار بار ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور ان کی جدائی کا یہ گھاؤ، یہ زخم بڑھتا جائے گا۔ اور خاموش کرانے والوں میں سے تھے، اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں، تحریری کارناموں سے واقف نہیں ہوئے، آگاہ نہیں ہوئے۔ دراصل وہ پبلک پلیٹ فارم کہتے ہیں، عوام کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواز سے بے نیاز ہو کر۔
ستائش کی تمنا، تعریف کی خواہش، بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر کام کرتے تھے اور اپنی تسکین کے لیے، اپنے اطمینان، اپنے سکون کے لیے کرتے تھے۔ فرمائشی کام کسی کے کہنے پر انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ اب خود ان کا جی دل لکھنے کو چاہا۔ سر عبد القادر معروف مشہور ادیب ہیں اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے گہرے دوست تھے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی روپے پیسے کے لیے لکھتے تھے، بلکہ وہ اپنی خوشی سے اس کو ہمیشہ لکھتے۔ اگر کوئی ان کے سامنے ذکر کرتا پیسوں کی تو وہ چڑ جاتے، غصے میں آ جاتے۔ ان کے مشہور 2 ناول ہیں، جس میں پہلا یاسمین ہے اور دوسرا خواب ہستی ہے، وہ بھی بغیر کسی غرض سے انہوں نے ایسے ہی دے دیا۔ دلی کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں، تو انہوں نے ان سے عرض کیا، جبکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں ایک اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، لیکن وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے، بہت سادہ انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ناول کے 5000 دے دیں یا 10,000 دے دیں، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہو گئی، وہ حیران ہو گئے اور 2-4 پہلو بدلے اور وہاں سے رفع ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی کے ہاں فروغ کیا۔ یہ کتاب شائع ہوئی اور ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک ہونا شامل تھا۔ اگر مرزا صاحب کے خاندان کے بارے میں بات کی جائے تو ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان مکہ قدیم ان کا پرانا مکان بھی تھا۔ اس کے علاوہ ان کے دوست منشی ذکاء اللہ خان سے بھی ان کی اچھی قرابت داری تھی۔ اس زمانے میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ نوجوان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علمی حلقوں میں نمود حاصل تھا۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ بھی تھے۔ 1906 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہوئے اور پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیداروں مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی نے مرزا صاحب کو ریڈیو پر تقریر نشر کرنے پر آمادہ کر لیا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دیے، تو یہ بات انہیں زیادہ ناگوار گزری۔ اس کی اصلاح دینے کے لیے منظور تھا، شاگرد بھی مجھے اصلاح دیں۔ اس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے اور اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو یہاں سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ اس پر فکروں کو نکالا اس نوکری سے نکال دینے کا پیش خیمہ تھا، تو انہوں نے بھاگا ان کی خدمت میں گیا اور بولا کہ یہ میری نوکری کا سوال ہے، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ کہ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کا کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً اس لڑکے کے لیے اس پر دستخط کر دیے۔ جنگ کے بعد اس زمانے میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں دوسرے سرکاری محکموں کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ ان میں ایک ادبی حلقہ قائم ہوتا تھا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ بھی شامل کیے گئے تھے۔ ان کی تفصیل نیچے بیان کی گئی ہے کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سادہ تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ کہیں سے نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے اور صبح ٹہلنے جاتے، رات کو جلدی سو جاتے۔ اس کے علاوہ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کے بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج کس چیز کے۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر چنے گئے اور انہیں مشیر مقرر ہوئے۔ اور جب پاکستان ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب نے بھی اس اجلاس کی صدارت کی۔ مرزا صاحب کی بیماری کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ علیل نہیں معلوم ہوتے تھے۔
ان کے نازک بدن، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں اور ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت نظر آتے۔ 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44 سے 45 سال کی تھی، اور جب میں 62 میں نے ان کو دیکھا تو وہ 76 سال کے تھے۔ تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہی زمانے میں شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ بڑے روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے اور گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل بھی استعمال نہیں کرنے پاتے تھے، مگر زیادہ تر دوست اسی کے قائل تھے کہ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ موت تو برحق ہے، مرنا تو سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور شریف اور ایسے وزادار نئے طرز عمل کے لوگ زمانے میں اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر محمد سعید اب یہاں موجود نہیں ہیں، اور نیک آرزوئیں رہتی ہمیشہ ہیں۔ ایسے جامع العلوم ہستی، مکمل شخصیت سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ ان کے لیے لکھتے ہیں، ایک مصرع لکھتے ہیں: اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ ایسی ہستی جو بہت ہی علوم سے اور بہت ہی اپنے کمال کا فن رکھتی ہو، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایسی ہستی اب کہاں ملتی ہے، ایسی طبیعت کے مالک لوگ کہاں ملتے ہیں۔ گنجینہ گوہر سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔